میرے شوہر نے کہا کہ وہ ایک ہفتے کے لیے دبئی بزنس ٹور پر جا رہا ہے۔ میں نے بہت محبت سے اس کا بیگ تیار کیا، اسے ایئرپورٹ چھوڑائی۔ 2 دن بعد صفائی کرتے ہوئے مجھے اس کی الماری سے ایک خفیہ دراز ملی جس میں اس کا وہ پاسپورٹ پڑا تھا جو اسے ساتھ لے کر جانا تھا۔ میں حیرانی سے ٹی وی کی طرف مڑی تو بریکنگ نیوز میں شہر کے سب سے بڑے بینک ڈکیتی کی CCTV فوٹیج چل رہی تھی، جس میں ایک آدمی نے نقاب پہن رکھا تھا، اور جب اس نے نقاب اتارا تو میرا نام لبنہ ہے اور میں ایک بہت ہی سیدھے سادے اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری پرورش بہت ہی پیار اور محبت کے سائے میں ہوئی۔ میرے والدین نے ہمیشہ مجھے یہی سکھایا کہ عورت کا اصل گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے اور اسے اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ میں بچپن سے ہی ایک بہت ہی خاموش طبع اور گھریلو قسم کی لڑکی تھی۔ مجھے باہر گھومنے پھرنے یا سہیلیوں کے ساتھ وقت گزارنے سے زیادہ اپنے گھر کے کام کاج کرنے اور اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے میں خوشی محسوس ہوتی تھی۔ میں صبح سویرے اٹھ کر اپنی ماں کے ساتھ مل کر سارے گھر کی صفائی مکمل کرتی تھی۔ صحن کی صفائی سے لے کر باورچی خانے کے کاموں تک میں ہر چیز میں ان کی مدد کرتی تھی۔ میرے والد ایک بہت ہی محنتی انسان تھے جو دن رات محنت کر کے ہمارے لیے رزق حلال کماتے تھے، اور جب بھی شام کو تھک ہار کر گھر لوٹتے تو میں جلدی سے ان کے لیے ٹھنڈا پانی لاتی اور ان کے پاس بیٹھ کر ان کے دن بھر کے خیالات سنتی تھی۔ ہمارے گھر میں ہمیشہ ایک سکون اور طمانینت کا احساس رہتا تھا، اور میں نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی اور جوان ہوئی۔ جب میں بڑی ہوئی تو میرے والدین کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ وہ میرے لیے ایک ایسا جیون ساتھی تلاش کرنا چاہتے تھے جو نہ صرف میرا خیال رکھے بلکہ میرے جذبات کی بھی قدر کرے اور مجھے وہ تمام خوشیاں دے سکے جس کی میں حقدار ہوں۔ وہ اکثر راتوں کو جاگ کر میرے لیے دعائیں کرتے، اور پھر ایک دن میرے لیے ایک رشتہ آیا جو میرے والدین کو بہت پسند آیا۔ جب وہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے ہمارے گھر آئے تو میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے ایک سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا اور میں نظریں جھکائے ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے مجھ سے کچھ رسمی سوالات پوچھے جن کا میں نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ ایک بہت ہی شریف اور نیک انسان معلوم ہوتا تھا۔ اس کا نام سن کر ہی میرے دل میں ایک عجیب سی طمانینت کا احساس جاگ اٹھا تھا۔ میرے والدین نے خوب چھان بین کی، اور جب انہیں ہر طرف سے تسلی ہو گئی تو انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ہماری منگنی کا دن میرے لیے بہت ہی خاص تھا۔ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ میری زندگی کا ایک نیا اور خوبصورت باب شروع ہونے والا ہے۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ایک عجیب سی سچائی اور محبت نظر آئی تھی جس نے میرے دل کو مو لیا تھا۔ اس نے مجھے بہت عزت اور احترام سے انگوٹھی پہنائی۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ منگنی کے بعد کا وقت بہت ہی تیزی سے گزرا اور آخر کار ہماری شادی کا دن بھی آ گیا۔ شادی کی تیاریاں کئی مہینوں سے چل رہی تھیں۔ میری ماں نے میرے لیے بہت ہی خوبصورت جوڑے اور زیورات بنائے تھے۔ میں نے اپنی شادی کے دن ایک بہت ہی خوبصورت سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا جس پر سنہرے دھاگے کا کام کیا گیا تھا۔ میرے دل میں ایک طرف اپنے والدین کا گھر اور اپنا بچپن چھوڑنے کا دکھ تھا، اور دوسری طرف ایک نئی زندگی شروع کرنے کی خوشی تھی۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو میں اپنے والدین کے گلے لگ کر بہت روئی۔ انہوں نے مجھے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ جب میں رخصت ہو کر ان کے گھر آئی تو اس نے میرے
بہت ہی گرمجوشی سے استقبال کیا۔ اس کا گھر بہت ہی خوبصورت اور سجا ہوا تھا۔ اس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں اس گھر کی ملکہ ہوں اور وہ ہمیشہ میرا خیال رکھے گا۔ ہماری شادی شدہ زندگی کے ابتدائی دن کسی خوبصورت خواب سے کم نہیں تھے۔ وہ ہر وقت میری خوشی کا خیال رکھتا اور میری ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ میں صبح سویرے اٹھ کر اس کے لیے اس کی پسند کا ناشتہ بناتی اور وہ بہت ہی شوق سے میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھاتا۔ ناشتے میں وہ اکثر پراٹھے اور انڈے شوق سے کھاتا تھا اور ساتھ میں گرم چائے کا پیالہ اسے بہت پسند تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے کام پر چلا جاتا اور میں سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ میں پورے گھر کی صفائی کرتی، کپڑے دھوتی اور پھر دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا بنانے کی تیاری شروع کر دیتی، لیکن میرے دل و دماغ پر ہر وقت اسی کا خیال چھایا رہتا۔ میں بے صبری سے شام ہونے کا انتظار کرتی اور جب وہ گھر واپس آتا اس کے گھر میں قدم رکھتے ہی میری ساری تھکن دور ہو جاتی۔ ہم دونوں مل کر رات کا کھانا کھاتے اور پھر دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے۔ وہ مجھے اپنے دن بھر کی مصروفیات کے بارے میں بتاتا کہ آج اس نے کیا کیا کام کیے اور کن کن لوگوں سے ملا، اور میں اسے گھر کے چھوٹے موٹے قصے سناتی۔ وہ بہت ہی دھیان سے میری باتیں سنتا اور کبھی کبھی مسکرا کر میری کسی بات کا جواب دیتا۔ اس کا مسکرانا مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت ہوں جسے اتنا محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا شوہر ملا ہے۔ ہماری زندگی بہت ہی پرسکون اور خوشگوار گزر رہی تھی۔ اس کے کام کا سلسلہ ایسا تھا کہ وہ صبح جاتا اور شام کو وقت پر واپس آ جاتا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک بہت ہی محنتی انسان ہے اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے دن رات ایک کر رہا ہے۔ اس کا کام شہر کے بازار میں ہوتا تھا۔ وہ اکثر مجھے بتاتا تھا کہ وہ ایک بڑا تاجر بننا چاہتا ہے۔ میں اس کی محنت اور لگن کو دیکھ کر دل ہی دل میں اس پر فخر محسوس کرتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی محنت ایک دن ضرور رنگ لائے گی اور ہم ایک بہت ہی خوشحال زندگی گزاریں گے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے اور ہماری محبت میں وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہرائی آتی گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بہت ہی سلیقے سے سجایا ہوا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی اور گھر کا کونا کونا صاف ستھرا رہتا تھا۔ میں نے کھڑکیوں پر خوبصورت پردے لگائے ہوئے تھے اور صحن میں کچھ پودے بھی رکھے ہوئے تھے جن کی میں روزانہ دیکھ بھال کرتی تھی۔ وہ بھی میری اس سلیقہ مندی کی بہت تعریف کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے آنے سے اس کے گھر میں رونق آ گئی ہے اور اب اسے گھر سے باہر جانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ میں اس کی ان باتوں سے اور بھی زیادہ خوش ہو جاتی اور اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ وہ کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کبھی کسی بات پر غصہ کرتا تھا۔ اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی یا کھانے میں نمک کم یا زیادہ ہو جاتا تو وہ مجھے بہت ہی پیار سے سمجھا دیتا تھا۔ اس کا یہ نرم رویہ میرے دل میں اس کی عزت کو مزید بڑھا دیتا تھا۔ میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے ایسا جیون ساتھی عطا کیا ہے جو مجھے سمجھتا ہے اور میری قدر کرتا ہے۔ ایک شام جب میں معمول کے مطابق اپنے کام سے گھر واپس آیا تو اس کے چہرے پر تھوڑی سی پریشانی اور تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ اس کی آنکھیں کچھ سوجی ہوئی لگ رہی تھیں اور وہ کچھ کھویا کھویا سا لگ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے لیے ٹھنڈے پانی کا گلاس لائی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج آپ اتنے تھکے ہوئے اور پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟
کیا دفتر میں کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور پانی کا گلاس میز پر رکھ کر میری طرف دیکھ کر بولا، لبنہ، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میرے دل میں ایک دم سے دھڑکا سا ہوا کہ نہ جانے کیا بات ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے، میں ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کے ہاتھ تھوڑے سرد ہو رہے تھے، اور کہا کہ میرے کام کے سلسلے میں مجھے ایک بہت ہی اہم تجارتی دورے پر جانا پڑ رہا ہے، اور یہ دورہ ہمارے شہر یا ملک کا نہیں بلکہ مجھے دوسرے ملک جانا پڑے گا، اور اس کام میں کم از کم ایک ہفتے کا وقت لگ سکتا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ ایک ہفتہ، وہ بھی مجھ سے دور اور کسی دوسرے ملک میں! میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ میں نے اس سے پہلے کبھی اتنے دنوں کے لیے اس سے دوری برداشت نہیں کی تھی۔ ہماری شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب ہم ایک دوسرے سے اتنے دن کے لیے دور ہونے والے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اس سے کہا کہ کیا آپ کا جانا بہت ضروری ہے؟ کیا یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا؟ کیا ہم اس سفر کو کچھ دن کے لیے ٹال نہیں سکتے؟ اس نے مجھے بہت ہی پیار سے سمجھایا اور کہا کہ لبنہ، تم جانتی ہو کہ میں یہ سب ہمارے ہی بہتر مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ دورہ میرے کاروبار کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہاں کے تاجروں کے ساتھ میرا ملنا بہت ضروری ہے، اور اگر یہ کام کامیابی سے مکمل ہو گیا تو ہمارے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ میں نے اس کی مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کی اور اپنے آنسوؤں کو بمشکل روکا۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کا جانا اتنا ہی ضروری ہے تو آپ ضرور جائیں، لیکن اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے بھول نہ جائیے گا۔ اس نے مسکرا کر مجھے گلے لگایا اور کہا کہ میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، تم تو میری جان ہو۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ ایک ہفتہ بہت جلد گزر جائے گا اور اپنا کام ختم کر کے فوراً میرے پاس واپس آ جائے گا۔ اس رات مجھے بالکل نیند نہیں آئی۔ میں ساری رات جاگتی رہی اور اس کے جانے کے خیال سے ہی میرا دل گھبراتا رہا۔ میں کروٹیں بدلتی رہی اور اس کے چہرے کو دیکھتی رہی جو سکون کی نیند سو رہا تھا۔ اگلی صبح سے ہی میں نے اس کے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میں چاہتی تھی کہ اسے اپنے سفر کے دوران کسی بھی قسم کی تکلیف یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں نے اس کے کپڑوں کی الماری کھولی اور اس کے سب سے اچھے اور آرام دہ کپڑے نکالے۔ میں نے ان کپڑوں کو بہت ہی احتیاط سے دھویا تاکہ ان میں کوئی داغ دھبا نہ رہے۔ جب کپڑے سوکھ گئے تو میں نے انہیں استری کرنا شروع کیا۔ میں نے ہر کپڑے کو بہت ہی دھیان سے استری کیا۔ اس کی قمیض کے کالر اور آستینوں کو خاص طور پر صاف کیا اور پھر انہیں تہہ کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ میں نے اس کے کچھ گرم کپڑے بھی نکال لیے کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ جس ملک جا رہا ہے وہاں کا موسم کیسا ہوگا۔ میں نے اس کے جوتوں کو پالش کیا تاکہ وہ چمکنے لگے اور اس کی ضرورت کی ہر چھوٹی بڑی چیز جیسے کنگھی اور دیگر اشیاء کو ایک چھوٹے سے بیگ میں رکھ دیا۔ میں نے اس کے لیے کچھ خاص قسم کی مٹھائیاں اور بسکٹ بھی بنائے تاکہ سفر کے دوران اگر اسے بھوک لگے تو وہ انہیں کھا سکے۔ میں نے بادام اور پستے بھی ایک چھوٹی ڈبیا میں ڈال دیے۔ میں نے یہ ساری چیزیں اس کے بڑے سفری بیگ میں بہت ہی ترتیب سے رکھ دیں تاکہ اسے کوئی چیز ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو۔ سامان تیار کرتے ہوئے میرے دل میں ایک عجیب سی اداسی اور بوجھل پن کا احساس تھا۔ میں بار بار اس کی ان
چیزوں کو دیکھتی اور میرے دل سے ایک ہی دعا نکلتی کہ وہ خیریت سے جائے اور خیریت سے واپس آ جائے۔ روانگی سے ایک رات پہلے ہم دونوں نے بہت دیر تک باتیں کی۔ ہم نے رات کا کھانا ساتھ کھایا، لیکن مجھ سے کچھ کھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے نوالا، کھلایا اور کہا کہ تم کمزور ہو جاؤ گی۔ اس نے مجھے گھر کی کچھ اہم ذمہ داریوں کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں گھر کے دروازے اور کھڑکیاں اچھی طرح بند رکھوں اور کسی بھی اجنبی کے لیے دروازہ نہ کھولوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس نے مجھے کچھ پیسے بھی دیے تاکہ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں منگوا سکوں۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ وہ دوسرے ملک پہنچ کر مجھ سے رابطہ کرنے کی پوری کوشش کرے گا، لیکن اگر کسی وجہ سے رابطہ نہ ہو سکے تو میں پریشان نہ ہوں، کیونکہ وہاں کے رابطے کے نظام کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے اس کی ساری باتیں غور سے سنی اور اسے یقین دلایا کہ وہ میری طرف سے بالکل بے فکر رہے۔ میں اپنا اور گھر کا پورا خیال رکھوں گی۔ اگلی صبح بہت ہی اداس تھی۔ سورج کی کرنیں بھی مجھے پھیکی لگ رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اس کے لیے اس کا پسندیدہ ناشتہ بنایا، لیکن اس دن مجھے ناشتہ بنانے میں کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میرا دل بار بار ڈوب رہا تھا۔ ہم دونوں نے خاموشی سے ناشتہ کیا، کیونکہ ہم دونوں کے پاس کہنے کے لیے کچھ خاص نہیں تھا۔ ناشتے کے بعد اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور تیار ہو گیا۔ اس نے گہرے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ بہت پروقار لگ رہا تھا۔ میں نے اس کا سامان اٹھانے میں اس کی مدد کی اور ہم دونوں گھر سے باہر نکل آئے۔ ہم نے ایک سواری کا بندوبست کیا ہوا تھا جو ہمیں ہوائی اڈے تک لے کر جانے والی تھی۔ راستے بھر ہم دونوں خاموش رہے۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ درخت اور عمارتیں تیزی سے پیچھے جا رہے تھے، لیکن میں دھیان صرف اور صرف اس کی طرف تھا۔ ہوائی اڈے پر پہنچ کر اس نے اپنا سامان اتارا اور میری طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں بھی اداسی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ لبنہ، اپنا خیال رکھنا، میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ میں نے بامشکل اپنے آنسوؤں کو روکا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا اور پہنچ کر مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس نے مجھے ایک آخری بار دیکھا اور پھر اندر کی طرف چلا گیا۔ میں وہیں کھڑی اس کی پیٹھ کو دور جاتے ہوئے دیکھتی رہی جب تک وہ میری نظروں سے مکمل طور پر غائب نہیں ہو گیا۔ میں وہاں سے ہلی نہیں۔ اس کے جانے کے بعد جب میں گھر واپس آئی تو مجھے گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ ہر کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی اور ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے خود کو کسی کام میں مصروف رکھنے کی کوشش کی، لیکن میرا کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے برتن دھوئے، صحن میں جھاڑو دیا، لیکن میرا دھیان بار بار دروازے کی طرف جاتا تھا کہ شاید ابھی وہ دستک دے گا اور اندر آ جائے گا۔ میں بار بار اس کے رابطے کا انتظار کرتی، لیکن کوئی پیغام یا رابطہ نہیں ہوا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ وہ ابھی راستے میں ہوگا یا ہوائی جہاز میں ہوگا، اس لیے رابطہ نہیں کر سکا۔ دن بہت ہی مشکل سے گزرا اور رات اس سے بھی زیادہ بھاری تھی۔ میں نے اس کی جگہ کو خالی دیکھ کر بہت روئی۔ میں نے اس کا تکیہ اپنے سینے سے لگا لیا، جس میں سے ابھی بھی اس کی خوشبو آ رہی تھی، اور اللہ سے اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی۔ اگلے 2 دن بھی میں نے اسی بے چینی اور انتظار میں گزار دیے۔ جب تیسرے دن کی صبح ہوئی تو میں نے سوچا کہ اس طرح اداس اور پریشان بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے خود کو کسی کام میں لگانا چاہیے تاکہ میرا دھیان بڑھ سکے اور وقت
جلدی گزرے ورنہ میں تو پاگل ہو جاؤں گی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج پورے گھر کی بہت ہی گہری صفائی کروں گی، خاص طور پر اس کے کمرے اور اس کی الماری کو صاف کروں گی تاکہ جب وہ واپس آئے تو اسے گھر اور اپنا کمرہ چمکتا ہوا ملے۔ میں نے صبح سویرے ہی صفائی کا سامان اکٹھا کیا، پانی کی بالٹی بھری اور کام شروع کر دیا۔ سب سے پہلے میں نے کمرے کے پردے اتارے اور انہیں دھونے کے لیے ڈال دیا۔ پھر میں نے کھڑکیوں کے شیشے صاف کیے، بستر کی چادریں اور غلاف تبدیل کیے۔ میں نے کمرے کے کونے کونے سے گرد و غبار صاف کیا اور فرش کو چمکایا۔ کمرے کی صفائی کے بعد میں نے اس کی الماری کی طرف رخ کیا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کے سارے کپڑے اور سامان بالکل ترتیب سے ہوں۔ میں نے الماری کا دروازہ کھولا تو مجھے اس کی خوشبو کا احساس ہوا جس نے میری آنکھوں میں پھر سے آنسو لا دیے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور کپڑوں کو نکال کر دوبارہ سے تہہ کر کے رکھنا شروع کیا۔ میں نے اوپر والے خانوں کو صاف کر لیا اور پھر سب سے نیچے والے خانے کی طرف آئی جہاں وہ اپنا پرانا سامان اور جوتے وغیرہ رکھتا تھا۔ میں نے اس خانے سے سارا سامان باہر نکالا اور گیلے کپڑے سے اس کی صفائی کرنے لگی۔ صفائی کرتے ہوئے اچانک میرا ہاتھ الماری کے نچلے حصے کے لکڑی کے تختے پر پڑا اور مجھے محسوس ہوا کہ وہ تختہ تھوڑا سا ڈھیلا اور اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہے۔ میں نے حیرت سے اس تختے کو تھوڑا سا دبایا تو وہ ایک طرف کھسک گیا اور مجھے وہاں ایک چھوٹی سی خالی جگہ یا خفیہ خانہ نظر آیا۔ میں بہت حیران ہوئی کیونکہ میں نے اس سے پہلے اس الماری میں ایسا کوئی خفیہ خانہ نہیں دیکھا تھا، حالانکہ میں نے کئی بار اس الماری کو صاف کیا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور میرے اندر ایک عجیب سا تجسس پیدا ہوا کہ آخر اس خانے میں کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس خانے کے اندر ڈالا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہاں کوئی چھوٹی سی کتاب نما چیز پڑی ہوئی ہے۔ میں نے اسے پکڑ کر باہر نکالا اور جب اس پر نظر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے ہاتھوں سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ کوئی عام کتاب نہیں تھی بلکہ وہ ایک سفری دستاویز تھی، وہ دستاویز جو ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس دستاویز کو کھولا تو اندر میرے شوہر کی تصویر لگی ہوئی تھی اور اسی کا نام لکھا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں ایک دم سے دھماکہ سا ہوا اور مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ دوسرے ملک جا رہا ہے اور میں خود اسے ہوائی اڈے پر چھوڑا تھا۔ اگر وہ دوسرے ملک گیا ہے تو پھر یہ سفری دستاویز یہاں اس کی الماری کے خفیہ خانے میں کیا کر رہی ہے؟ بغیر اس دستاویز کے تو کوئی بھی شخص ہوائی جہاز میں بیٹھ کر دوسرے ملک کا سفر نہیں کر سکتا۔ یہ تو ناممکن ہے۔ میرے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان برپا ہو گیا۔ کیا وہ کسی اور ملک نہیں گیا؟ کیا اس نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ اگر وہ دوسرے ملک نہیں گیا تو پھر وہ کہاں گیا ہے اور اس نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ وہ شخص جو مجھ سے اتنی محبت کرنے کا دعویٰ کرتا تھا وہ مجھے اس طرح دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ میرا دل خوف اور صدمے سے کانپنے لگا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اس دستاویز کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ میرے ذہن میں اس کی وہ ساری باتیں گونجنے لگیں جو اس نے جانے سے پہلے مجھ سے کہی تھی۔ اس کا وہ پیار سے سمجھانا، اس کا وہ فکر مندی کا اظہار کرنا، کیا وہ سب کچھ ایک ڈرامہ تھا؟ کیا اس نے یہ سارا سفر کا منصوبہ صرف مجھ سے دھوکہ دینے کے لیے بنایا تھا؟ میں اس دستاویز کو ہاتھ میں پکڑے سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی اور مجھ سے اپنے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں تھی۔
میرا پورا وجود ایک انجانے خوف اور صدمے کی گرفت میں تھا اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں اور کس سے جا کر پوچھوں کہ میرا شوہر کہاں ہے اور یہ سب کیا ماجرا ہے۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی سوال بار بار گردش کر رہا تھا کہ اگر وہ سفر پر نہیں گیا تو وہ اس وقت کہاں ہے، اور مجھ سے اس قدر خوفناک جھوٹ بولنے کی آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ میں اس سفری دستاویز کو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں پکڑے وہیں زمین پر ساکت بیٹھی رہی اور میرے دماغ میں جیسے ایک زبردست بھونچال سا آ گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا سوچوں اور کیا نتیجہ نکالوں۔ میرے ہاتھ اس قدر تیزی سے کانپ رہے تھے کہ وہ چھوٹی سی کتابچی میرے ہاتھوں سے پھسل کر زمین پر گری۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئی تھیں جو میرے گالوں کو بھگوتے ہوئے میرے لباس سے پر گر رہے تھے۔ میں نے بار بار اس تصویر کو غور سے دیکھا جو اس دستاویز کے پہلے صفحے پر لگی ہوئی تھی۔ وہ میرے ہی شوہر کی تصویر تھی اور بالکل وہی مسکراتا ہوا چہرہ، وہی روشن آنکھیں جن پر میں ہمیشہ سے اندھا اعتماد کرتی آئی تھی۔ لیکن آج وہی چہرہ مجھے ایک بالکل اجنبی اور خوفناک انسان کا چہرہ لگ رہا تھا جس نے مجھ سے زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا تھا۔ وہ شخص جس کے ساتھ میں نے اپنی جوانی کے اتنی قیمتی سال گزارے، جس کے لیے میں نے اپنے پیارے والدین کا گھر بار اور اپنا سارا بچپن چھوڑا، جس کی ہر چھوٹی بڑی خوشی کو میں نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا، وہ مجھ سے اتنا بڑا اور سنگین جھوٹ بول کر آخر کہاں گیا تھا۔ میرے ذہن کے پردوں پر اس کے وہ سارے جھوٹے الفاظ بار بار گونجنے لگے جو اس نے گھر سے روانگی سے پہلے مجھ سے بہت ہی پیار اور ہمدردی سے کہے تھے کہ وہ ہمارے بہتر اور خوشحال مستقبل کے لیے اتنی دور سفر پر جا رہا ہے اور وہ وہاں جا کر دن رات محنت کرے گا تاکہ ہم ایک بہت ہی امیر اور پرسکون زندگی گزار سکیں۔ وہ ساری میٹھی باتیں اب مجھے ایک بہت بڑے فریب اور ایک زہر آلود جھوٹ لگ رہی تھی۔ اگر وہ سچ میں کسی دوسرے ملک نہیں گیا تو پھر اس نے وہ سارا سامان کیوں تیار کروایا تھا؟ اس نے مجھ سے اتنے سارے کپڑے کیوں استری کروائے؟ وہ سارا سامان اس نے اس دن میرے ہی ہاتھوں سے گاڑی میں کیوں رکھوایا؟ اس نے مجھے اپنے ساتھ ہوائی اڈے تک کیوں لے جانے دیا اور وہاں مجھ سے اتنی محبت سے الوداع کہہ کر اندر جا کر پھر وہ کس طرف غائب ہو گیا؟ کیا وہ کسی اور عورت کے پاس گیا ہے؟ کیا اس نے مجھ سے چھپ کر شہر کے کسی دوسرے حصے میں کوئی دوسری شادی کر رکھی ہے؟ یا پھر وہ کسی بہت ہی خطرناک اور غیر قانونی کام میں ملوث ہے؟ میرے دماغ میں ہزاروں برے اور ڈراؤنے خیالات ایک ساتھ آ رہے تھے اور ہر نیا خیال میرے دل کو تیر کی طرح چھلنی کر رہا تھا۔ میں نے اس دستاویز کو بند کیا اور اس لکڑی کے خفیہ خانے کے اندر مزید ٹٹولنا شروع کیا کہ شاید مجھے کوئی اور ایسی چیز مل جائے جو مجھے اس شدید الجھن اور پریشانی سے نکال سکے۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ اس اندھیرے خانے میں اور آگے تک ڈالا تو مجھے وہاں کچھ اور بھی بھاری چیزیں رکھی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان چیزوں کو ایک ایک کر کے باہر نکالنا شروع کیا۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ میں ایک موٹا کالے رنگ کا کپڑا آیا جو ایک خوفناک نقاب کی طرح سلا ہوا تھا اور اس میں صرف آنکھوں کی جگہ کٹی ہوئی تھی تاکہ دیکھنے والا صرف آنکھیں دیکھ سکے۔ اسے دیکھ کر میرا دل ایک دم سے دھک سے رہ گیا اور میری سانس رکنے لگی کہ بھلا ایک ایماندار، شریف اور محنتی تاجر کو اپنے کمرے کی الماری میں
ایسے کالے نقاب کو چھپا کر رکھنے کی کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ پھر میں نے اس کے اندر سے کچھ پرانے اور بہت ہی موٹے دستانے نکالے، جن پر کچھ عجیب سے کالے اور گہرے داغ لگے ہوئے تھے جو کسی عام کام کے نہیں لگ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہاں کچھ بھاری اور لوہے کے اوزار بھی پڑے تھے جو عام طور پر گھروں میں یا کسی سیدھے سادے کاروبار میں استعمال نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کا استعمال لوہے کی بڑی بڑی الماریوں کو کاٹنے یا بھاری تالے توڑنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ ان ساری بھیانک چیزوں کو اپنے سامنے دیکھ کر میرا پورا جسم برف کی مانند بالکل ٹھنڈا پڑ گیا، اور مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے ارد گرد کے اس خوبصورت کمرے کی ساری دیواریں مجھ پر گرنے لگی ہیں اور مجھے کچل رہی ہیں۔ یہ سب آخر کیا تھا؟ میرا شوہر جو مجھے روزانہ بتاتا تھا کہ وہ بازار میں کپڑے اور دیگر گھریلو اشیاء کی تجارت کرتا ہے، اس کی روزمرہ استعمال کی الماری کے اس خفیہ خانے میں یہ چوروں اور ڈاکوؤں والا سامان کیا کر رہا تھا؟ کیا میرا شوہر واقعی ہی کوئی جرائم پیشہ انسان تھا؟ کیا اس کی وہ ساری دولت اور وہ ساری کمائی جو ہر مہینے گھر لاتا تھا وہ کسی امانت داری اور محنت کے کام کی نہیں، بلکہ کسی بڑی چوری اور ڈکیتی کی حرام کمائی تھی؟ یہ بات ذہن میں آتے ہی مجھے اپنے پورے وجود اور اپنی زندگی سے شدید گھن آنے لگی کہ میں اتنے عرصے سے حرام اور چوری کی کمائی کھا رہی تھی، اور میں اتنی بیوقوف تھی کہ مجھے اس سے بات کا ذرا سا بھی علم تک نہیں ہو سکا۔ میں نے جلدی سے روتے ہوئے وہ ساری چیزیں واپس اسی خانے میں پھینکی اور اسی صفری دستاویز کو بھی وہیں رکھ کر اس لکڑی کے تختے کو زور سے بند کر دیا۔ میں تیزی سے اٹھ کر اپنے اس سجے ہوئے کمرے سے باہر کی طرف بھاگی، کیونکہ مجھے اس کمرے میں اب شدید گھٹن اور موت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں سیدھا دوڑتی ہوئی باورچی خانے میں گئی اور وہاں جا کر پانی کا ایک گلاس بھر کر پینے کی کوشش کی تاکہ میرا سوکھا ہوا گلا کچھ تر ہو سکے، لیکن پانی میرے گلے سے نیچے بالکل نہیں اتر رہا تھا، اور میرے ہاتھ اس قدر زور سے کانپ رہے تھے کہ پانی کا وہ گلاس میرے ہاتھ سے چھوٹ کر سیدھا زمین پر گرا اور زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ شیشے کے درجنوں ٹکڑے اور سارا پانی فرش پر پھیل گیا۔ مجھے ان چیزوں کی اس قدر کوئی پرواہ نہیں تھی، میں بس اپنے ذہن میں اٹھنے والے اس خوفناک طوفان کو کسی طرح روکنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا مجھے ابھی اسی وقت کسی نہ کسی سے طرح اس سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ میں نے جلدی سے گھر کے دالان میں رکھا ہوا وہ آلہ اٹھایا جسے ہم دور بیٹھے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، اور اس کے اس نمبر پر رابطہ کرنے کی مسلسل کوشش کرنے لگی جو اس نے مجھے دیا تھا، لیکن اس کا وہ نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ میں نے ایک بار نہیں بلکہ 20 بار اس کے نمبر پر گھنٹی بجانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار مجھے وہی ایک مشینی آواز سنائی دی کہ یہ نمبر اس وقت مکمل طور پر بند ہے یا رابطے سے باہر ہے۔ میری بے چینی اور گھبراہٹ میں ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ میرا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ میں ذہن میں پاگلوں کی طرح چکر کاٹنے لگی اور رو رو کر آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگی کہ یا اللہ میری مدد فرما، یہ سب جھوٹ ہو، میرا شوہر ایک بھیانک انسان نہیں ہو سکتا، وہ ضرور کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوگا، اور وہ کوئی برا انسان نہیں ہے۔ لیکن میری لاکھ کوششوں کے باوجود وہ کالا بھیانک نقاب اور وہ لوہے کے اوزار میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹ رہے تھے۔ شام ہونے لگی تھی اور سورج کے ڈھلنے کے ساتھ ہی
پورے گھر میں اندھیرا پھیلنے لگا تھا، لیکن میں نے گھر کی روشنیاں نہیں جلائیں کیونکہ مجھے اس اندھیرے سے میں اپنا آپ چھپانا تھا۔ میں بس اسی اندھیرے میں سین کے ایک کونے میں پڑی چارپائی پر بیٹھی زاروں قطار روتی رہی۔ جب رات بہت گہری اور خاموش ہو گئی تو مجھے لگا کہ اگر میں ساری رات یوں ہی تنہا بیٹھی روتی رہی تو خوف کے مارے میرا دل واقعی پھٹ جائے گا اور میری جان نکل جائے گی۔ میں اپنا دھیان بٹانے اور اس خوفناک خاموشی کو توڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے قدموں سے چل کر کمرے کی طرف روشنی جلائی اور سامنے میز پر رکھے ٹی وی کو چلا کر دبایا تاکہ میں دنیا کی کچھ خبریں سن سکوں اور میرا دھیان اس شدید گھریلو پریشانی سے کچھ دیر کے لیے ہٹ جائے۔ جیسے ہی میں نے اس ڈبے کو چلایا تو اس پر ایک بہت ہی اہم اور ہنگامی قسم کی خبریں بار بار چل رہی تھی۔ خبر سنانے والا بہت ہی زیادہ جوش اور اونچی آواز میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ آج دوپہر کے وقت شہر کے سب سے بڑے اور انتہائی اہم تجارتی ادارے میں، جہاں شہر کے سارے امیر لوگ اپنی عمر بھر کی جمع پونجی اور کروڑوں کی رقم محفوظ رکھتے ہیں، وہاں دن دہاڑے ایک بڑی اور خوفناک ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ اس خبر دینے والے نے مزید بتایا کہ کچھ انتہائی خطرناک اور مسلح لوگ جن کے چہروں پر کالے رنگ کے نقاب تھے، وہ جدید ہتھیاروں کے ساتھ اس عمارت میں زبردستی داخل ہوئے اور انہوں نے وہاں موجود سارے عملے اور عام لوگوں کو گن پوائنٹ پر یرغمال بال بنا لیا اور چند منٹوں کے اندر ہی وہاں موجود کروڑوں روپے کی نقدی اور سونا لوٹ لیا۔ یہ خبر سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے اور بھی تیز ہو گئی، کیونکہ خبروں میں دکھایا جانے والا وہ کالا نقاب بالکل ویسا ہی تھا جیسا نقاب میں نے آج دوپہر کو ہی اپنے شوہر کی الماری کے اس خفیہ خانے سے نکالا تھا۔ خبریں سنانے والا مزید تفصیلات بتا رہا تھا کہ پولیس اور مسلح محافظوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اس عمارت کو چاروں طرف سے مکمل طور پر گھیر لیا ہے اور ان نقاب پوش ڈاکوؤں کے فرار ہونے کے تمام ممکنہ راستے بند کر دیے تھے۔ وہاں پر موجود خفیہ کیمروں کی مدد سے بنائی گئی ایک دھندلی سی فلم بھی اسکرین پر بار بار دکھائی جا رہی تھی، جس میں وہ نقاب پوش لوگ اپنے ہاتھوں میں بڑے اور خطرناک ہتھیار لیے عمارت کے اندر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور الماریوں سے رقم نکال کر بڑے بڑے کالے تھیلوں میں بھر رہے تھے۔ میں اسکرین کے بالکل قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور میری آنکھیں صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان ڈاکوؤں میں سے ایک شخص جو سب سے آگے تھا اور سب کو ہدایات دے رہا تھا، جس نے کالے رنگ کا مکمل لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر کالا نقاب تھا، اس کی لمبائی، اس کی جسامت اور اس کے تیز تیز چلنے کا انداز بالکل اور ہو بہو میرے شوہر جیسا تھا۔ وہ کیمرے کی آنکھ میں بار بار آ رہا تھا اور وہ بار بار اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے نقاب کو درست کر رہا تھا، اور اسی دوران جب اس کا ہاتھ اوپر اٹھا تو اس کے دائیں ہاتھ کی کلائی پر بندھی ہوئی وہ چمکدار اور مخصوص گھڑی میں نے فوراً ایک ہی نظر میں پہچان لی، کیونکہ وہ قیمتی گھڑی میں نے ہی اپنی جمع کی ہوئی رقم سے اسے اس کی پچھلی سالگرہ پر تحفے میں دی تھی، اور وہ مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ اسے کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں اتارے گا۔ میرے دل نے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بند کر دیا اور مجھے لگا کہ میرا سانس اب ہمیشہ کے لیے رک گیا ہے۔ کیا واقعی یہ سچ تھا؟ کیا واقعی وہ شخص میرا شوہر تھا؟ وہ شخص جو مجھے یہ تسلی دے کر گھر سے نکلا تھا کہ وہ دوسرے ملک
ایک بڑے تجارتی دورے پر جا رہا ہے۔ وہ شہر کے عین بیچوں بیچ اتنی بڑی اور خوفناک واردات کر رہا تھا۔ اسکرین پر مناظر بہت تیزی سے بدل رہے تھے اور وہ دکھا رہے تھے کہ پولیس نے عمارت کے اندر زبردستی گھس کر کارروائی شروع کر دی ہے اور ڈاکوؤں کے ساتھ ان کا سیدھا مقابلہ ہو رہا ہے۔ گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور وہاں عمارت کے اندر بہت ہی زیادہ دھواں اور افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ چیخ رہے تھے۔ کچھ ڈاکو پچھلے چھوٹے دروازے سے فرار ہونے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، لیکن پولیس کے جوانوں نے انہیں وہیں دبوچ لیا۔ وہ شخص جس نے ہاتھ میں میری دی ہوئی وہ نشانی یعنی گھڑی تھی، وہ بھی رقم کا تھیلا چھوڑ کر ایک دیوار کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایک بہادر پولیس والے نے آگے بڑھ کر اس کی ٹانگ پر پوری طاقت سے ڈنڈا مارا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور منہ کے بل زور سے زمین پر گر گیا۔ 2-3 پولیس والوں نے فوراً اس کے اوپر چھلانگ لگائی اور اسے زمین پر دبا کر اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچ کر اسے مضبوط ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ میرا دل زور زور سے سینے میں دھڑک رہا تھا اور میں روتے ہوئے اسکرین کو اپنے ہاتھوں سے چھو رہی تھی اور گڑ گڑا کر منتیں کر رہی تھی کہ یا اللہ، یہ سب میرا شوہر نہ ہو، یہ کوئی اور ملتا جلتا انسان ہو جس نے ویسی ہی گھڑی پہن رکھی ہو، میری ساری زندگی کی کمائی لوٹنے سے بچا لے۔ لیکن میری وہ ساری دعائیں اور میری وہ ساری امیدیں اسی وقت خاک میں مل گئیں جب خبریں سنانے والے شخص نے اعلان کیا کہ ہم اب آپ کو اس خطرناک سرغنہ کا چہرہ دکھانے جا رہے ہیں جو اس ساری کارروائی کا اصل ماسٹر مائنڈ تھا اور جو پچھلے کئی سالوں سے پولیس کی آنکھوں میں دھول چونک کر فرار تھا۔ کیمرے کا رخ اس گرے ہوئے شخص کی طرف ہوا جسے پولیس والوں نے زمین پر گرایا ہوا تھا۔ ایک پولیس والے نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے وہ کالا نقاب ایک ہی جھٹکے میں کھینچ کر اتار دیا اور جب اس کا وہ چہرہ بے نقاب ہو کر پوری اسکرین پر آیا تو میرے منہ سے ایک انتہائی دل خراش اور کربناک چیخ نکل گئی۔ میں اپنے گھٹنوں کے بل زور سے زمین پر گر پڑی اور کوئی اجنبی نہیں تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ میرا شوہر تھا جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے اتنے خوبصورت سال گزارے تھے، جس کی میں نے دن رات اتنی خدمت کی تھی، جس پر میں نے اپنی جان سے زیادہ اندھا اعتماد کیا تھا۔ اس کا چہرہ دھول، مٹی اور پسینے سے اٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت اور پکڑے جانے کا خوف واضح تھا۔ وہ بار بار کیمرے کی روشنیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور پوری دنیا اس کا اصلی اور گھناؤنا چہرہ دیکھ چکی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا جب خبریں سنانے والا اس کے بارے میں مزید تفصیلات بتا رہا تھا کہ شخص ایک بہت ہی عادی اور پیشہ ور مجرم ہے جو پہلے بھی شہر کی کئی بڑی وارداتوں میں براہ راست ملوث رہا ہے اور روپ بدلنے اور دھوکہ دینے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ اس شخص نے اپنی ایک بالکل فرضی اور جھوٹی شناخت بنا رکھی تھی اور عام لوگوں میں اور جاننے والوں کی نظروں میں وہ ایک انتہائی شریف اور محنتی تاجر بنا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی شخص اس کی اصلیت پر شک نہ کر سکے اور وہ آسانی سے اپنی وارداتیں جاری رکھ سکے۔ میرے دماغ کی رگیں شدت صدمے سے پھٹنے والی ہو رہی تھیں اور میری آنکھوں سے آنسو سے گرم آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ رہا تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رکھا تھا۔ مجھے ماضی کے وہ سارے دن ایک ایک کر کے یاد آنے لگے جب وہ راتوں کو بہت دیر سے گھر آتا تھا
اور مجھ سے کہتا تھا کہ کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا۔ مجھے وہ سارے پیسے اور نوٹوں کی گڈیاں یاد آنے لگیں جو وہ لا کر خوشی خوشی میرے ہاتھ پر رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ اس کی دن رات کی محنت کی حلال کمائی ہے۔ وہ سب کچھ ایک سفید جھوٹ تھا۔ وہ سب کچھ لوگوں کے گھروں میں کی گئی چوری اور غریبوں کا لوٹا ہوا مال تھا۔ اس نے میری سادگی، میری معصومیت اور میرے بے پناہ اعتماد کا کتنا بھیانک اور شرمناک فائدہ اٹھایا تھا۔ اس نے مجھ سے میری زندگی کے سب سے خوبصورت اور قیمتی سال چھین لیے تھے اور مجھے ایک اندھے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ مجھے روانگی کا وہ دن بھی یاد آیا جب مجھے ہوائی اڈے پر چھوڑا تھا، تو اس نے آنکھوں میں مجھ سے بچھڑ جانے کا کوئی دکھ یا غم نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک نئی اور بڑی واردات کرنے کے لیے جا رہا تھا اور میں پاگلوں کی طرح وہاں کھڑی اس کے لیے رو رہی تھی اور اس کی سلامتی اور کامیابی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ میری تو پوری زندگی ہی ریت کی دیوار کی طرح ایک جھوٹ پر کھڑی تھی۔ جس شخص کو میں نے اپنا محافظ، اپنا سائبان اور اپنا سب کچھ سمجھا، وہ تو دراصل ایک ظالم بھیڑیا تھا جس نے شرافت اور نیکی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے جو بے پناہ محبت اور جو عزت تھی، وہ ایک ہی لمحے میں شدید نفرت اور غصے حقارت میں بدل گئی۔ مجھے اپنے آپ پر اور اپنی عقل پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ میں محبت میں اتنی اندھی کیسے ہو گئی کہ میں دن رات اس کے اتنے قریب رہ کر بھی اس کی اصلیت کو نہیں پہچان پائی۔ ٹیلی ویژن کی چمکتی سکرین پر ابھی بھی اس کا وہ خوفزدہ اور ہارا ہوا چہرہ دکھایا جا رہا تھا جسے پولیس والے کالروں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لے جا رہے تھے، اور وہ بار بار پیچھے مڑ کر مایوسی سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے ابھی بھی یقین نہ ہو کہ اس کا کھیل ختم ہو گیا ہے اور وہ پکڑا گیا ہے۔ لیکن میرا تو سب کچھ ہمیشہ کے لیے لٹ چکا تھا۔ میری عزت، میرا خاندانی وقار، میرا غرور، میرا مان، سب کچھ ہاتھ میں مل گیا تھا۔ مجھے اب اس گھر کی سجی ہوئی دیواروں کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں۔ یہ گھر جو مجھے کبھی دنیا میں سب سے محفوظ جنت لگتا تھا، اب ایک گھناؤنا چور دروازہ اور ایک قید خانہ محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اب کچھ ہی دیر میں پولیس والے اس کی رہائش گاہ کی تلاشی لینے، یعنی اس گھر میں بھی ضرور پہنچ جائیں گے اور یہاں کی ہر چیز کی تلاشی لیں گے۔ مجھے یہ بھی بخوبی معلوم تھا کہ شاید مجھے بھی اس کی بیوی ہونے کے جرم میں حوالات جانا پڑے گا اور کئی سخت سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن مجھے ان سب میں کسی چیز کا کوئی ڈر یا خوف نہیں تھا، کیونکہ جب انسان کے اندر سے جینے کی امید اور محبت کا بھروسہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اسے دنیا کی کسی بھی مصیبت، جیل یا موت سے خوف نہیں آتا۔ میں ٹھنڈی زمین پر پڑی روتی رہی اور وہ بھیانک تصویریں میرے ذہن کے پردے پر چلتی رہیں کہ کیسے اس نے شروع دن سے میرے ساتھ ایک خوفناک کھیل کھیلا اور مجھے زندگی کے اس تاریک موڑ پر لا کھڑا کیا، جہاں میرے پاس رونے، چیخنے اور پچھتانے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ واقعی میں ایک بہت بڑا اور مکار چور تھا جس نے صرف بینک کی رقم ہی نہیں لوٹی، بلکہ اس نے میری زندگی اور میرا سکون، میرا یقین، میری محبت بھی چرا لی تھی اور مجھے جیتے جی ایک بے جان لاش بنا کر چھوڑ دیا تھا جس کے پاس اب آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل AQ اسٹوریز کو
ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ